بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 12 نمبر 7 تفسیر صراط الجنان وَإِذَا سَمِعُوا، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 83 کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم آج سمجھیں گے، سیکھیں گے اور آگے پھیلانے کی نیت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گے۔ یعنی جو حق کو پہچان جاتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مراد یہ بھی لے سکتے ہیں، یہ تفسیر میں یہ بات ترجمے میں نہیں ہے۔ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں تو ہمیں لکھ لے۔ اب ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گے، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ اس طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ اور اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے حق برحق ہونے کی شہادت دی، بس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، اس طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، اور جھوم کر یہ قرآن سے لذت اور سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کی خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والا رحمت الہی کی نسیم سے ہلتا ہے۔ تلاوت قرآن کے 2 فضائل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے۔ ترنج ایک چکوترا یا بڑا لیمو جسے کہتے ہیں کی خوشبو ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے، یعنی مثل
کا مطلب طرح ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن، یہ ایک کڑوا پھل ہے، اندرائن کی مثل ہے، یعنی اس کڑوے پھل کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس لیے وہ بڑے بھائی، وہ بالغان، وہ بوڑھے، وہ ایجڈ بڑے بھائی جو کہ شرماتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے، ان کے لیے دگنا دوہرا اجر ہے، جن کی زبان میں لکنت ہے ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو اس لیے وہ نہ شرمائیں، قرآن مجید کو چاہے جتنی بھی عمر ہو، آخری عمر تک پہنچے، پھر بھی قرآن مجید کی جو سیکھنے کی کوشش ہے اس کو جاری رکھیں۔ we shouldn't hesitate, we shouldn't feel shameful. Hence we should try to understand, try to recite, try to learn the Holy Quran. تلاوت قرآن کے وقت رونے کی ترغیب۔ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی جو دلی کیفیات ہیں، حالات ہیں ان کے، یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں وہ سن کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں یعنی سکنز اور دل اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو اور تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے، حزن و ملال کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی برتی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے، تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا، اور غم اور رونا ظاہر نہ ہو۔ جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کو یاد اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوسروں تک پہنچانے کی، اسلام سپریڈنگ آف اسلام اور پریچنگ آف اسلام کی نیت کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹیک کیئر پلیز۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔